مشائخ میں ہیں اور بزرگ بھی ہیں، محسن بھی ہیں، حضرت میاں مسعود احمد دین پوری، اللہ ان کی دوسری والدہ جو ہیں وہ فوت ہو گئیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یا اللہ، کہتے جی کہ بچے پتہ نہیں چلتا ہمیں کہ جنازہ جو ہے نابالغ کا ہے، بالغ کا ہے، بچے کا ہے، بچے پتہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ جو امام کی نیت ہے وہی آپ کی نیت ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ باقی وہ جو دعا ہے نا، وہ دعا بڑی جامع ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ اللہم اغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا ذکرنا، سب اسے فکر کرنے کی کیا ضرورت۔ ہاں جن کو پتہ ہو، جو سمجھتے ہوں کہ لڑکے تو کہہ سکتے ہیں اللہم اجعلہ لنا سلفا واجرا، اللہم اجعلہ لنا ولوالدیہ ذخرا وشافعا ومشفعا، لیکن جن کو پتہ ہو نہ ہو تو یہی دعا کافی ہے۔ عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں بالکل۔ کہتے ہیں کہ دم اگر آدمی نہ دے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جناب نکاح تو نہیں ٹوٹتا، جب دم دو گے تو دوبارہ ہو جائے گا، یعنی کھڑا رہے گا انتظار میں ٹوٹ کے۔ پتہ نہیں کیسے لوگ مسئلے گھڑتے ہیں۔ میں نے عمرے کی نیت کی، شام کو میں حرم میں داخل ہوا، مغرب کی نماز پڑھی، میرے چھوٹے پیشاب میں سجن محسوس ہو رہی تھی، میں نے طواف کیا، صفا مروہ سے فارغ ہوا تو عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، نماز پڑھی، باہر آیا تو واش روم گیا، چھوٹے پیشاب کو تھوڑا سا زور دیا تو پانی کا قطرہ نکل آیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ شہوت نہیں ہے، وہ تو مزی یا مدی ہے، اس سے کچھ نہیں، آپ کا عمرہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے آج عمرہ کیا، پہلے چکر میں دایا کندھا ننگا کرنا بھول گیا، رکن یمانی کے بعد جا کر یاد آیا، پھر کندھے سے چادر ہٹا دی، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، نہ بھی کرو تب بھی کوئی حرج نہیں، مستحب بھی ہے۔ رمل نہیں کیا تب بھی کوئی جرمانہ نہیں۔ عمرے والوں کے لیے الوداع طواف ہوتا ہی نہیں۔ وراثت جو ہے، جو مثلا آپ کے باپ کی جو بھی جائیداد ہے، زمین ہے، مکان ہے، گھر ہے، پیسہ ہے، سب میں وراثت ہے۔ عقیقے کا گوشت ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، بالکل کھا سکتے ہیں۔ فرض نماز میں رب اجعلنی کے بعد قرآن سے ثابت دعائیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایک عورت نے میقات پہ آ کے 2 رکعت پڑھی، عمرے کی نیت کی، حیض آ گیا، آپ عمرہ نہیں کر سکتی جب تک پاک نہ ہو۔ اپنے ہوٹل میں بیٹھی رہیں، جب آپ کی مدت حیض گزر جائے، تسلی ہو جائے، صاف ہو گئی ہے، غسل کر کے عمرہ کریں۔ صفا مروہ کے دوران استلام نہیں کیا، کوئی کفارہ نہیں۔ اگر حالت احرام میں صابن استعمال کر دیا ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، 2-4 ریال خیرات کر دے۔ میرے جسم میں درد رہتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں زمزم پی کر۔ ویسے عام طور پر تو آپ جرابیں بھی پہن کے طواف کر سکتے ہیں، وہ خاص جو جوتے بنے ہوئے ہیں وہ بھی پہن کے طواف کر سکتے ہیں، وہ تو صرف احرام میں نہیں پہنتے۔ کہتے جی کہ حضور پاک نے کسی صحابی کے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی تھی؟ بالکل نہیں مانگی تھی۔ اگر ہے تو یہ تو وہ بتائیں، ہم کیوں بتائیں؟ جو دعائیں مانگتے ہیں یہ تو ان کے ذمہ ہے نا، ہمارے ذمہ تو نہیں ہے۔ ہم تو نفی کرتے ہیں کہ دعا نہیں ہے، وہی دعا ہے جو جنازے میں۔ ہاں قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کر سکتے ہو۔ حضور پاک نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا تھا فَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ الْآنَ يُسْأَلُ، کہ اب سوال جواب کا وقت ہے، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو ثابت قدم رکھے۔ جو سنت ہے یہ نہیں کرتے، جنازے کے بعد جو بدعت ہے یہ 3 دفعہ کرتے ہیں۔
ضد ہے نا ان کو کہ سنت کی ہم نے مخالفت کر دی. ہر وہ کام کرنا ہے جو خلاف سنت. ہوائی جہاز میں نماز ہو سکتی ہے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے. جتنی دیر عمرہ کرتے ہیں اتنی دیر طواف کرتے ہیں تو طواف کا ثواب زیادہ ہے. والدین کے لیے آپ عمرہ طواف حج سب کر سکتے ہیں. دم سے مراد ہوتی ہے ایک بکری یا بکرا یا دمبی وہ لے کے خیرات کر دیں یا کسی مدرسے میں جا کے جمع کرا دیں. یا آج کل بہت سارے دفتر بنے ہوئے ہیں جمعیات خیریہ کے، ان کو دے دیں وہ کر دیں گے. طواف کے بعد جو 2 رکعتیں وہ واجب ہیں، نہ نفل ہیں نہ سنت ہیں. اپنی جوتی گم ہو جائے تو لوگوں کی نہ اٹھاؤ. رات کو خواب میں آپ جو دیکھتے ہیں خواب کی تعبیر کسی اور سے پوچھیں. اگر پیشاب کے قطرے نماز میں نکل جائیں نماز توڑ دیں، وضو ختم ہو گیا. کہتے ہیں کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم عرب کے لحن میں قرآن پڑھیں، لیکن ہمیں 5 دن ہو گئے ہیں یہی امام صاحب پڑھا رہے ہیں. غلط کہہ رہے ہیں آپ. صبح کو اور ہوتے ہیں، شام کو اور ہوتے ہیں. آپ بالکل غلط کہیں. فجر کی نماز کیسے پڑھی؟ اسی نے پڑھائی جیسے مغرب پڑھائی. خود نہ بنایا کرو نا مسئلے. باقی ہر آدمی کا لحن جو ہے وہ عربی نہیں ہوتا، کسی کا مصری ہوتا ہے، کسی کا شامی ہوتا ہے. وہ بھی تو سب عرب ہی ہیں. اور یہ جو مغرب پڑھا رہے ہیں یہ تو رئیس القراء ہیں، قاریوں کے استاد ہیں. داڑھی واجب ہے، کٹانے والا فاسق و فاجر ہے. اگر داڑھی نہ ہو تو اذان بھی نہ دے اور امام بھی نہ بنے. میرے ہاں اللہ نے بچی دی ہے تو اس کا نام حضور کی بیٹیاں ہیں، رقیہ، ام کلثوم، زینب، فاطمہ، کوئی رکھ لے. شیعہ کا جنازہ تو نہ پڑھے لیکن تجدید نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بہتر یہ ہے کہ نہ پڑھا کرے. چونکہ بعض علماء کہتے ہیں نا کہ چونکہ وہ کافر ہیں تو کافر پر جنازہ پڑھا تو پھر اسلام تو نہ رہا. اسلام نہ رہا تو نکاح نہ رہا. اس لیے احتیاط بہتر ہے کہ پڑھائی نہ کریں. تھوڑا لیٹ چلے گئے، جب وہ ختم کریں آپ بھی پہنچ جائیں. بس ہمسایہ گیری تو قائم رکھنی ہے. طواف کے دوران حجر اسود پر اشارہ کرنا ضروری ہے. لگ جائے تو چومے، نہ لگے تو چومنے کی ضرورت نہیں ہے. دوران طواف اذان شروع ہو جائے طواف بالکل روکنے کی کوئی ضرورت نہیں. طواف کرتے رہیں، جب تکبیر ہو تو پھر روک لیں. زمزم میں اور کوئی پانی شانی نہ ملا ہے. ہمارے پاکستان میں لوگ فرض نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. بہرحال سنت نہیں پڑھتے، نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ گناہ گار ہے. کیونکہ جو آدمی سنت ترک کرتا ہے ایک دن اس سے فرض بھی چھوٹ جاتے ہیں. دوران طواف وضو ٹوٹ جائے فوراً چھوڑ دیں، جا کے وضو کریں اور دوبارہ شروع کریں. بہرحال آزاد جموں کشمیر میں جو مجاہدین جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں وہ تو جہاد ہے. ایک تو یا اپنی عزت کے لیے لڑ رہے ہیں یا اپنی جان کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، تو جہاد ہے. اور پھر لڑ بھی ہندو سے رہے، مسلمانوں سے تو نہیں لڑ رہے. عام موضوع پر مسئلہ جائز نہیں ہے، چمڑے پر جائز ہے. لباس کا تعین کوئی نہیں ہے. بہرحال ریشم نہ ہو اور اسی طرح سونا چاندی نہ ہو، باقی تو جو لباس مرضی ہے پہنے. مرنے والوں پر جو کلمہ لکھتے ہیں بدعت ہے. اگر دل میں کلمہ نہ ہو تو کفن والا کلمہ کیا کرے گا؟ اگر کسی نے دم نہیں دیا اور چلا گیا وہاں سے پیسے بھیج کے دم کرا دے. اگر کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ دم پڑ گئی ہے تو اللہ معاف کرے. دم نہ دینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، وہ کوئی فکر نہ کرو.
گھر والے کہتے ہیں کہ پہلے تمہاری شادی نہیں ہوگی، تمہاری بہن کی پہلے ہوگی، یہ جہالت ہے۔ جس کو اللہ پاک رشتہ دے دے اس کی کر دو، جس کا بعد میں آئے گا اس کی بعد میں ہو جائے گا۔ زندہ کے لیے عمرہ جائز نہیں ہے۔ مسجد قباء میں بھی زندہ کے لیے کوئی نوافل نہیں ہے۔ حج کے دنوں کے دوران میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، یا عمرے پر جو لوگ آئے ہیں وہ عمرے سے فارغ ہو کے میاں بیوی مل سکتے ہیں۔ کیوں نہیں مل سکتے ہیں؟ مکے میں لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں اوپر آسمان سے گرتے ہیں؟ نہیں، مکے مدینے میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ اوپر سے گرتے ہیں، کھجوروں پہ لگے ہوئے ہیں۔ بس بےہودگی ہے، ایسی باتیں۔ بھائی عمرے میں حرام تھی، عمرہ ختم ہو گیا، حلال ہے۔ بس ایک دن میں 2 عمرے کر سکتے ہیں کہ نفلی عبادتیں کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ 2-3 دن کے بعد کرو تاکہ بال نکل آئیں اور پھر اس طرح پھر ہو۔ بیٹی کی عمر 37 سال ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگو۔ پتے کی پتھری کے لیے سب سے بڑی علاج زمزم کا پانی ہے۔ میرا چاچا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، بچوں کو اللہ عالم بنائے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقہ جو ہے وہ ظلم کے ظالموں کے جنگل میں ہیں، اللہ اس کی رہائی کا انتظام فرمائے۔ مسلمان تو زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں نا جی، وہ تو کوئی عملی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، بس زبانی کلامی ہمدردی ہے۔ بھائی ان کی تم بھی یہاں 2 پکڑ کے روک لو نا، دیکھو چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ بس باتیں ہیں، کر رہے ہیں، دکان چمکانی ہوتی ہے، کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے تو جن کو پکڑا ہے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ احرام کی حالت میں سوتے ہوئے بیوی کے بعد ظاہر ہو گئے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ احرام کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا ناجائز ہے۔ اگر بیوی ناراض ہو جائے تو شوہر کیسے راضی کرے؟ کوئی ہدیہ لے کر پیش کرے خدمت میں؟ اگر میں عشاء کی نماز کے وتر عشاء کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں بالکل ٹھیک ہے۔ تہجد کی نماز فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اچھی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی عشاء کو پڑھ لیتے تھے وتر، تہجد بعد میں پڑھے۔ میری 4 بیٹیاں ہیں، مجھے بیٹی کی خواہش ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مصنوعی تولید عمل جو ہے ٹیسٹ ٹیوب سے بیٹے کی جنس تعین کی جا سکتی ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے خاوند کا مادہ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ناجائز ہے۔ وہ تو پھر زنا ہو گیا نا، دوسرے کا مادہ ڈالیں گے۔ کوئی بھی دعا مانگنی ہو بالکل آپ سجدے میں مانگ سکتے ہیں، رکوع میں نہیں، لیکن نفلی نمازوں میں، فرض میں تسبیحات زیادہ پڑھیں، وہ بھی ایک دعا ہے۔ میرے 1-2 عشاء کے وتر نہیں پڑھتے، وتر تہجد کا حصہ ہے، تہجد کا حصہ نہیں ہے، وتر واجب ہے، تہجد تو نفل ہے، بے وقوف آدمی ہے۔ 3 بار کی طلاق اکٹھی جو ہیں وہ 3 ہی ہوتی ہیں۔ یار یہ بڑا آسان مسئلہ ہے، کسی کو 3 تھپڑ مارو تو کبھی اس نے کہا کہ تم نے مجھے 1 مارا ہے، یا 1 مارو تو وہ کہے کہ 3 مارے ہیں۔ 3 ہوتے ہیں، 1 ہوتا۔ وہ تو پہلے زمانے کے سچے لوگ تھے، وہ بتاتے تھے کہ بھی طلاق میں نے 1 دی ہے، دوسری توجہ میں سنایا ہے تاکید کے لیے، میں طلاق کی کوئی نیت نہیں تھی، طلاق وہی تھی جو میں نے 1 دی ہے۔ قضائے عمری ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں۔ شادی کو 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، علاج بھی کروائیں اور اس کو سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اللہ پاک آپ کو نصیب والا بچہ عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا ہے۔ خانہ کعبہ کے قریب جوتا پہن کے طواف کر سکتے، اگر جوتا پاک ہو تو کر سکتے۔ آدمی کو اپنا اس طرح پھروانا منہ چھپ پر وہ ٹھیک نہیں ہے۔
حکم ہے کٹواؤ، یہ نہیں ہے کہ منڈواؤ۔ کہتے ہیں جی کہ جب اللہ کا اعلان ہے کہ انتم الاعلون تو اب کیوں نہیں غالب آتے؟ مومن نہیں ہے نا، مسلمان ہیں، وعدہ ہے مومن کے ساتھ، ان کنتم مومنین کان حقا علینا نصر المومنین۔ میری ماں حیات ہے، بیماری کی وجہ سے بستر پر ہے، ان کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ خواب کا مجھے کوئی پتہ نہیں لگتا، کسی اور سے پوچھیں۔ ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے کئی دفعہ ملاقات ہوئی، کوئی ایک ملاقات ہوئی تھی۔ اگر حج کے دوران قربانی کے بعد میں نے اپنا حل کرنے سے پہلے دوسرے کا حل کر دیا، کوئی بات نہیں۔ ہمارے دوست بیمار ہیں، نصر اللہ شفا عطا فرمائے۔ مسجد کا ڈھانچہ بن گیا ہے، اللہ کامیاب کرے گا، اللہ کا گھر ہے، خود بخود بن جائے گا، فکر نہ کرو۔ میں نے عمرہ ادا کیا، بال کٹوائے، بغیر نہا کے کپڑے پہن لیے، کوئی بات نہیں۔ میں کفیل کی اجازت کے بغیر حج کر سکتا ہوں، اگر چھٹی آئے تو کر سکتے ہو، چھٹی نہیں ہے تو پھر اجازت لینی ہوگی۔ تصویر نہ بنائیں۔ نظر بد سے بچنے کے لیے سورۃ نون والقلم کی آخری آیات پڑھا کریں۔ تصویریں بہرحال نہ بنائیں۔ ایک عمرے کے بعد سر پہ بال نہیں رہتے، تو عمرے کے لیے بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا، کسی کے بال نہ ہوں تب بھی اس طرح پھروانا ہوگا۔ آب زمزم میں اور پانی نہ ملے، تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیں۔ ویسے آپ لوگ جو ہے نا بچت سوچتے ہیں، ورنہ اگر آپ چاہیں تو 200 لیٹر بھی چاہیں تو کارگو کے ذریعے بھیج دیں، پہنچ جائے گا۔ وہ تو ساتھ جانے پہ پابندی ہے نا، کارگو پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں مفت میں سارے کام ہو جائیں نا جی، اس کو بھی کپڑوں میں چھپا کے چوری لے جائیں، عمرے کے بعد پہلا کام چوری کریں۔ عمرے کے 4 عمرے کر سکتے 100 کرو۔ لاہور سے آئے ہیں، مسافر ہیں، آپ فرض بھی آدھے پڑھیں گے۔ بالکل 2 لڑکے 2 لڑکیاں ہیں، شادی شدہ، بالکل سب کو جائیداد دینی ہوگی، تمام کا حصہ ہے جائیداد میں، وراثت میں، لڑکوں کا بھی اور لڑکیوں کا بھی، چاہے ان کی شادی ہو گئی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ شادی پہ ہم نے خرچ کیا تھا، شادی پہ خرچ کرنے سے وراثت نہیں ختم ہو جاتی، وراثت ان کو ہر حال میں دینی پڑے گی، اور دنیا میں نہیں دو گے آخرت میں دو گے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ یا حنان و یا منان یسر امورنا فی کل زمان و فی کل مکان۔ اللہم متعنا باسماعنا و ابصارنا واشرح صدورنا، احینا بقواتنا ما ابقیتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا۔ اللہم اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین، فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما،
جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں جو مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔